सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब सीनियर सहाफ़ी इस वक़्त हमारे साथ है जर्मनी से। खान साहब ये बताइए कि ये ख़त्म नबूवत के जो नारे लगा के लोगों को मैसेज दिया जाता है, पिछले दिनों 2 दिन पहले चनाब नगर रबुआ में भी इस तरह का माहौल पैदा हुआ कि शहर को बंद करना पड़ा, पुलिस भारी तादाद में वहाँ पे थी। क्या मैसेज दिया जा रहा है कि अभी भी हम उसी दौर में चल रहे हैं जो 74 वाला दौर है? देखें, जहां तक इस मसले का ताल्लुक है, अहमदिया मसले का या जमात अहमदिया का ताल्लुक है, हम उससे भी बुरे दौर में गुजर रही है। जो जिस लेवल पे जो नफरत का लेवल 74 में था, उससे इस वक्त बढ़ के पाकिस्तान के माहौल में नफरत का अंसर जो है मौजूद है एमनियों के बारे में। और किसी स्टेज पे भी रियासत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की या इसको कम करने के लिए, इस नफरत के माहौल को कम करने के लिए ना रियासत ने कोई जिम्मेदारी पूरी की है, ना कोई दानिश्वर तबके ने। दानिश्वर का एक तबका ऐसा जरूर मौजूद है जो इसको कंडेम करता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट कंडेम करता है। वो डरते हैं अब नाम लिखते हुए जमात अहमदिया का, या ये कहते हुए उलमा को कि भाई आप इस रविश को छोड़ दें और अमन की रविश इख्तियार करें। जो एक आपके दरमियान इख्तिलाफ मौजूद है खत्म नबूवत के मसले पे, उसको आप मकालमे के जरिए हल करें। ये बात लोगों ने बात की है, लेकिन इनडायरेक्ट बात की है। जरा भी कोई खुल के बात करता है तो उलमा का तबका उनके पीछे पड़ जाता है। जैसे कि मुजीबुर रहमान साहब के साथ हुआ, सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने खुल के बात की कि भाई बंद करो इस सिलसिले को, बस करो, अब काफी हो गया। लेकिन यह कि वो देख लें कितना पीछे पड़ गए। चीफ जस्टिस ने जरा सी रियायत की बात की कि आप अपने चार दीवारी के अंदर इबादत कर सकते हैं, अपनी तबलीग कर सकते हैं, तो उसी को ऊपर कहाँ तक बात पहुंच गई। और इसलिए ये मुसलसल इन हरकत की वजह से नफरत जो है वो बढ़ रही है। और अब जबकि ऐलान कर दिया गया है कि जी 50 साल जश्न मनाया जाएगा, उस जश्न को ऐलान करने वाले मौलवी फजलुर रहमान के साथ हुकूमत पींगे बढ़ा रही है। उन्हें अपने वोटों की जरूरत है। इस वक्त 2/3 मेजोरिटी उनके पास नहीं है। वो जो बास आनी तरमीमें करना लाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें 5 वोट सेनेट के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट है इसके फजलुर रहमान पार्टी के। जो बाकी मजहबी पार्टी है उनका 1-1 वोट है। 3 वोट वो है, 5 वोट ये, इनकी उनको जरूरत है। इसलिए वो मौलवी की बात मान रहे हैं। यही हमारा अलमिया है पाकिस्तान का, जिसके अंदर उन्होंने मजहब को इस्तेमाल किया है सियासत के लिए और अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वो मजहबी पार्टियों के आगे लेट जाते हैं। जो साइबर क्राइम बनाया गया था, क्या खत्म नबूवत के खिलाफ जो दिन रात तकरीरें होती हैं, जो इश्तिहार लगाए जाते हैं, जो खुलेआम बहसें की जाती हैं टीवी के ऊपर, वो साइबर क्राइम में नहीं आती। लेकिन कोई एक मुकदमा बना मुझे बता दे। इसलिए रियासत ने खुद ढील दी हुई है और इसीलिए ये मामला जो बढ़ता चला जा रहा है। अब 50 साल जश्न के चक्कर में ये पूरा हफ्ता आप देख लें, एक क़यामत बरपा रहेगी पाकिस्तान के अंदर। अभी एक किसी को जो है वकला की जो काउंसिल होती है, उसमें एक लेटर आजकल गर्दिश कर रहा है, किसी अहमदी वकील को रोक दिया गया था, जी आप वकालत नहीं कर सकते, आप हमारी बार के मेंबर नहीं है, इसलिए आप हमारे इलाके में वकालत नहीं कर सकते। इस किस्म के लेटर और भी फील्ड के अंदर निकलने शुरू हुए हैं। एक लेटर और भी मैंने भी पिछले दिनों देखा। तो इस किस्म की हस्तियां मुसलसल बढ़ रही है और ये जब तक 50 साल 7 सितंबर गुजर नहीं जाता, इसको लिए आप देख लेंगे शोर बढ़ता रहेगा। फ्रैंकफर्ट के अंदर भी इतवार वाले दिन खत्म नबूवत के नाम पर वो एक कॉन्फ्रेंस की गई है। पहले ये मस्जिदों में करते थे, अब पहली दफा बाहर निकल के और उसके अंदर जो इश्तिहारबाजी की गई है, हर बंदा उसमें हिस्सा डालना चाहता है। अपने अपने नाम से लोगों ने इश्तिहार दिए, लोगों को बाहर है कि 400 का हाल है, लोग वहां पहुंच जाए। और झूठ बोला जा रहा है मुसलसल, एम्बेसडर भी वहां पर आ रहा है, बड़े बड़े नाम जो यहाँ पर पाकिस्तानी इदारे हैं उनके लिए जा रहे हैं कि वो लोग भी वहां पर आ रहे हैं। एम्बेसडर साहब बर्लिन से पहुंच गई हैं, खिताब करेंगी, ये करेंगी। वही उसकी रिपोर्ट से जो वीडियो बाद में जारी हुई है, वही मानना एम्बेसडर ने तकरीर ने की है। एम्बेसडर वहां पर मौजूद नहीं है, हाँ कौंसल जनरल जरूर मौजूद है। और उनसे ये बात पूछनी चाहिए कि जहाँ मजहबी इख्तिलाफ की बात हो रही है, जो
جس کی نیت پتہ ہے کہ بھئی اس کانفرنس کو کرنے کا مقصد جماعت ایک پاکستان کی ایک طبقے کے خلاف بات کرنا ہے، اس میں کونسل جنرل کو نہیں جانا چاہیے تھا. وہ انہوں نے تقریر نہیں کی، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی تو ریاست کا حصہ ہیں. اس لیے ریاست یہ کہ نہ صرف رکاوٹ نہیں بنتی بلکہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور جو ٹرین گزری ہے ربا سے ملت ایکسپریس کے اندر، اب ممکن ہے ان لوگوں کا یہی ارادہ ہو کہ دوبارہ ایک ایسا واقعہ کیا جائے جیسے 74 میں ہوا تھا، لیکن یہ کہ پولیس الرٹ تھی، پولیس نے لوگوں کو وہاں اترنے نہیں دیا. تو بہرحال یہ ایک بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جو سوال آپ کا یہ تھا کہ میں جواب یہی ہے کہ اس لحاظ سے نفرت جو ہے پاکستان میں بڑی ہے، اور اس میں کردار جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ریاست کا بھی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی ہے، اور علماء کا بھی ہے. جو دانشور طبقہ ہے وہ بھی کھل کر اس میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. خان صاحب، یہ فضل الرحمان تو کہہ رہا تھا کہ یہ جعلی سیٹوں کے ذریعے آئے ہیں، جعلی گورنمنٹ ہے، تو اب کیا ہو گیا جناب؟ اب اصلی ہوگی؟ دیکھیں، فضل الرحمان کا دین ایمان صرف پیسہ بنانا ہے. وہ رستہ ڈھونڈتا ہے جس سے وہ حکومت کے اندر رہے، اس کا لنک رہے، اس کو ٹھیکے ملتے رہے، اس کے بندوں کو 2-4 وزارتیں ملتی رہیں، اور وہ 2-4 وزارتیں اس کے وہ قریب کے جو لوگ ہیں، اپنا بھائی ہے، اپنا بیٹا ہے، عبدالغفور حیدری ہے، ان لوگوں کو وہ جو ان کی ٹیم ساتھ چلتی ہے ان کو وہ کچھ نہ کچھ نوازنے کا چکر، یہی ان کی سیاست کا محور ہے. خان صاحب، فرینک فورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پہ تو پہلے ہی مذہب کی وجہ سے جرمن خود پریشان ہے، اور وہ کہہ رہے کہ انہوں نے ہمارے لیے بھی پریشانی کھڑی کی ہوئی ہے، جس طرح ہیمبرگ واقعہ ہوا اور بھی جگہ پہ. تو گورنمنٹ اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے گورنمنٹ؟ یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں پہ یورپی ممالک جو ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے جو انگلینڈ کے اندر ہوا ہے. انگلینڈ میں اب جا کے جرمانے ہونے شروع ہوئے ہیں، ٹیویوں کو بھی جرمانے ہوئے ہیں، علماء کو بھی جرمانے ہوئے ہیں. بڑے جو وہ علماء جو ہے کئی ایک خاموش ہو گئے اپنے. تو اب یہاں پر جو یورپ کے دوسرے ملک ہیں انہوں نے سبق سیکھا ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کو اس طرح کی حرکات نہیں کرنے دیتے جو اس طرح کل کے ہاں مسجدوں کے اندر جو مرضی کر دیں. اگر یہ باہر نکل کے یہ سڑک پر آئیں گے تو اس کے لیے جرمن کیا اور ہالینڈ کیا اور بیلجیم کا سب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، نہ صرف ان کے لیے بلکہ مسلمان کے ہر اس طبقے کے لیے جو پرتشدد اور انتہا پسندانہ رویہ ان ملکوں میں اختیار کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب، جس طرح پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے، بے چینی ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے زمیندار جو ہوتے ہیں جب سیلاب آتا ہے تو اپنی فصلیں بچانے کے لیے رخ جو ہے غریبوں کی فصلوں کی طرف کر دیتے ہیں. تو یہی حالات تو نہیں ہونے والے کہ یہ سارا سسٹم احمدیوں کی طرف کر کے حالات کو خراب کیا جائے تاکہ لوگوں کا دھیان اس طرف چلا جائے؟ دیکھیں، یہ تو ہم تاریخ دیکھ رہے ہیں پچھلے 74 کیا اس سے پہلے بھی دولتانہ صاحب نے جس کی بنیاد رکھی تھی کہ ہمیشہ جہاں بھی جس کو کوئی زد پہنچتی ہے یا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یا اپنے پہ وار کو روکنا چاہتا ہے تو وہ فوراً بات کو ایم ڈی او کی طرف جو ہے وہ رخ موڑ دیتا ہے. یہ مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے اور یہ مسلسل بڑھ رہا ہے. اس لیے ایم ڈی بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے تنہائی کا شکار ہو کے اپنی زندگی گزار رکھے ہیں، سوسائٹی کے اندر محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ابھی تک تو روکا نہیں، اور نہ میں سمجھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہ رکے گا، اس لیے کہ ماحول ایسا بن گیا ہوا ہے پاکستان کے اندر سیاست کا اور مذہب کے جوڑ کا کہ وہ جہاں بھی جس کو ضرورت پڑے گی وہ ایم ڈی او کو نقصان پہنچا کے اپنا فائدہ جو ہے تلاش کرے گا. لیکن خان صاحب یہ بتائیے ذرا کہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا ممالک دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو پاکستان کے اندر جو کچھ سلوک ہوتا ہے وہاں جو دنیا کے ایمبیسیز وہاں موجود ہیں وہ اس پر نگاہ رکھتی ہیں. وہ صرف ایم ڈی او کے نہیں بلکہ ہر جو وہاں پہ حرکت ہو رہی ہے، جس طرح ملک چل رہا ہے، جس طرح ریاست کام کر رہی ہے، جو ریاست کے اداروں کے درمیان آپس کی جنگیں چل رہی ہیں، جو ایک دوسرے کے خلاف اقدامات وہ اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ فرنٹ پر اٹھا رہے ہوں چاہے وہ بیک گراؤنڈ میں اٹھا رہے ہوں، پس پردہ جو کچھ کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ سب ایمبیسیز تک پہنچتی ہیں اور ایمبیسیز اپنے اپنے ممالک کو جو ہے وہ آگاہ کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی کو بھی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی پاکستان کے اندر دلچسپی نہیں لیتا. نہ تو پاکستان کے وزراء یا ان کے حکومتی نمائندے جو ہیں وہ دوروں پر ان یورپ ممالک میں اب آ رہے ہیں،
اور نہ یہاں سے کوئی وہاں ان ممالک میں جا رہا ہے۔ ایک کامن پوائنٹ جو ہے وہ افغانستان کی صورتحال ہے، اس کے اوپر پچھلے چند سال کے اندر ضرور ان لوگوں نے دورے کیے ہیں یہاں کے لوگوں نے، لیکن وہ وہیں تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو کوئی معاشی معاہدے ہو رہے ہیں، نہ کوئی نئے قرضے جو ان کو دیے جا رہے ہیں، اور نہ کوئی ایسی صورتحال نظر آتی ہے جیسی کہ آپ بھارت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے کے اندر ایک یکجہتی نظر آتی ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ ہاں بھارت کو یورپ کی اور یورپ کو بھارت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے ساتھ یہ حالات نہیں ہیں۔ خان صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان میں حالات ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں مزید خراب کیا جائے گا؟ جو بھی مذہبی نفرت ہے اس میں اضافہ تو ہو رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ ٹرین آئی کیوں، یہ روکی کیوں نہیں ٹرین؟ انہوں نے گورنمنٹ نے کیوں اجازت دی ہے ٹرین آنے کی؟ دیکھیں وہ ملت ایکسپریس ہے، وہ ڈیلی چلتی ہے، وہ خاص ختم نبوت کی وہ نہیں تھی۔ یہ ملت ایکسپریس ہے جو ڈیلی لاہور سے وہاں چلتی ہے، کراچی سے پاکستان جاتی ہے۔ اس کے اندر وہ علماء نے یا ایک طبقے نے اس کے اندر بات اپنے وفد کو بھجا دیا یا اپنے افراد کو چڑھا دیا اور اس کے اندر نعرے لگا دیا۔ اب اس کو وہ جو مرضی نام دے دیں، وہ تو انہیں افراد نے نام دیا نا کہ یہ ختم نبوت ٹرین ہے، کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ تو نہیں ریلوے کی طرف سے کہ جی ہم یہ اسپیشل ٹرین ختم نبوت کے نام پہ چلا رہے ہیں۔ وہ تو وہی ملت ایکسپریس تھی۔ ہاں اس کے اندر جو مسافر تھے، مسافروں کے اندر ایک دو گروہ ایسے تھے جنہوں نے اس کو مختلف نام دے دیے اور مختلف بینرز بنا کے اس کے اوپر چڑھ گئے۔ مقصد شرارت تھا، اس کے علاوہ تو کوئی ان کا مقصد نہیں تھا۔ نہیں وہ تو نظر آ رہا تھا جس طرح وہ نعرے بازی لگا رہے تھے۔ آپ نے ایک بات بڑی اہم کی کہ آرام سے بات چیت کے ذریعے ایک دوسرے کو قائل کرنا چاہیے۔ کس طرح آپ کر سکتے جب احمدی جو وہ اپنا موقف ہی نہیں بیان کر سکتے، وہاں پہ وہ سمجھا ہی نہیں سکتے؟ جو پاسبان ختم نبوت ہے یا جو مذہبی انتہا پسند تنظیم پاکستان میں ہے، ان کے ساتھ مکالمہ نہیں ہو سکتا، وہ مکالمے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ جو سینئر علماء کا ایسے طبقے موجود ہیں جو دانشورانہ سوچ رکھتے ہیں یا جن کو سوسائٹی سمجھتی ہے کہ ہاں یہ ہمارے علماء کی چوٹی کو علماء ہے جو ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ مکالمے کی صورت نکلنی چاہیے۔ اس کے لیے لوگ لکھ بھی رہے ہیں۔ ابھی سلمان عابد صاحب نے پچھلے ہفتے بڑا زبردست کالم لکھا ہے، اور بھی لوگ لکھ رہے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ مکالمہ شروع ہونا چاہیے، یا تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ ہاں احمدیوں کا موقف کیا ہے اور ہمارا موقف کیا ہے۔ ابھی تک تو یک طرفہ بات ہو رہی ہے، احمدیوں کو تو موقع نہیں دیا جا رہا بات کرنے کا، اور زیادہ بولتے وہ ہیں جو احمدیوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، جو صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہاں جی احمدیوں کو مار دینا چاہیے یا احمدیوں کو کوئی حق نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ نے تقریر سنی ہوگی مانسرا کے مولوی کے اوپر، اس کے اندر حکومت نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا، حالانکہ اعزاز سید نے کھل کر پروگرام کے اندر یہ اس کی بات کی تھی کہ یہ اس طرح قتل و غارت کرنے کے لیے احمدیوں کو ابھار رہا ہے مولوی، اس کے خلاف حکومت کو فوری طور پر اقدامات اٹھانے چاہیے، اس کے خلاف مقدمہ بنانا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہفتہ گزر گیا، کوئی اس کے خلاف اقدام نہیں اٹھایا گیا حکومت کی طرف سے۔ خان صاحب یہ جو آپ نے بتایا کہ کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، ایک خط میری نظر سے بھی گزرا تھا، ایم این اے چشتیاں کے باجوہ صاحب، انہوں نے یہ قومی اسمبلی کو خط لکھا کہ بھٹو، نورانی اور جتنے بھی 4 لوگوں کے نام تھے انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے، انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے کہ ان کی وجہ سے جو قوم کا نقصان ہوا، ہماری قوم ایک قوم نہیں بن سکی، اور ایسے 74 میں قوانین بنانا پارلیمنٹ کا ویسے کام تھا؟ دیکھیں پارلیمنٹ کا کام تو نہیں، کہیں بھی پارلیمنٹ ان معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ پارلیمنٹ کا کام تو امن امان کی بات کرتا ہے کہ ملک کے اندر امن کی صورتحال پیدا ہو، تمام طبقات کو ایک نظر سے دیکھنا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ لیکن یہی دیکھ لیں کہ یہ جس خط کی آپ حوالہ کر رہے ہیں، دوسرا خط میں نے کہا تھا وہ یہ خط تھا، وہ اوورسیز پاکستانی کی جو منسٹری ہے اس کا پارلیمانی سیکرٹری ہے، وہ حکومت کا حصہ ہے ریاست کا، وہ خود اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے کہ اسپیکر کو ابھار رہا ہے کہ وہ اب ظاہر ہے ایک اٹھے گا تو دو چار کو اور انگلی دے گا کہ ہاں بھی آپ بھی اس قسم کے خط لکھیں یا تحریک پیش کر دیں۔ اسپیکر کو مجبور کرنے والی بات ہے کہ 7 ستمبر والے دن کچھ نہ کچھ اسمبلی پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی اس کے اندر حصے دار بنے۔ ابھی تک تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اسپیکر صاحب نے، لیکن جب اوپر 2-4 خط جانے شروع ہو جائیں گے تو اسپیکر بھی تو انہی کا ہے،
वो भी इसी इकदाम की तरफ आ जाएगा कि 7 नंबर को जो कुछ गली मोहल्ले में सड़कों पे मौलवी करता फिर रहा है उसी से मिलता जुलता है, जो पार्लियामेंट जो है वो भी उसमें हिस्सा डाल दें। तो ये सब चीजें मुल्क को कमजोर करने वाली, और मकसद इनका सिर्फ अहमियत दुश्मनी है। कोई ऐसा, या तो ये होता ना कभी हाँ इस्लाम के नाम पर यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया के अंदर वाकई नजर आता माशरे के अंदर कि पूरा माशरा जो है वो उस हसन के ऊपर चल रहा है, वो तो आपको नजर नहीं आता। क्राइम तो हर तरफ, हर शोबे की जिंदगी के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, हालात उनकी अखलाकी तौर पर खत्म होते चली जा रही है, लेकिन इस मामले के अंदर जो है वो सबसे आगे है कि भाई हाँ इसका मकसद ये है कि मैं अहमियत दुश्मनी है जिसके लिए वो ये काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, ऐसे इक़दाम करते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, ये बड़ी हैरानी की बात है कि दुश्मनी में हम इतने आगे निकल जाते हैं कि वहाँ पर अखलाकियात भूल जाते हैं, इंसानियत भूल जाते हैं, हर वक्त फितना और फसाद। पिछले दिनों आप सबके इल्म में होगा कि जो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर उसको कह सकते हैं बंदा जो है वहाँ पे, वो भी फितना और फसाद के मतलब बता रहा था। मगर उलमा हैं, यूरोप में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, ख़त्म नबूवत के नाम पे किसी जगह भी मेरा ख्याल है कि ये वो कह सकते हैं कि वक़्त हाथ से ज़ाया नहीं करते, फितना फसाद फैलाने में हर जगह पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। क्या वजह है इससे बाहर नहीं निकल पा रहे? दुनिया कहाँ पहुँच गई, हिंदुस्तान कहाँ पे पहुँच गया, कितनी तरक्की की, और हमारी हालत ये है कि हम आज भी ट्रेनों में बैठ के 74, चलो उस वक़्त तो कह सकते हैं कि लोगों में शऊर नहीं था, लेकिन हमारे लोगों ने शऊर तो नहीं सीखा मगर जहालत में तरक्की की। अपना भी टाइम बर्बाद करते, अपनी तरह से क्या मैसेज देते? इबादत तो वो ही है जो आप करें और आपकी इबादत से कोई ना कोई मुल्क को फ़ायदा हो। मुल्क को भी कोई फ़ायदा नहीं, कौम को भी कोई फ़ायदा नहीं, माशरे को कोई फ़ायदा नहीं, हर चीज़ में 2 नंबरी हमारे अंदर है। ये जज की डिग्री गलत निकल आई है जी 30 साल बाद। अब वो कहता है जनाब ये डिग्री जो है सही थी, मेरी फलां इदारे की वजह से डिग्री 30 साल तक वो सही थी, 30 साल बाद जाली निकल रही। ये तो हालत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।